ایم ایس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا اہم ٹاپک ہے کہ طیب رجب اردگان بلدی الیکشن ہار گئے ہیں اور منافق بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو آج مکمل آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ طیب اردگان بلدی الیکشن کیوں ہارے ہیں اور اس پر کیا اثرات ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز ترکی میں بلدی الیکشن ہوئے اور جس میں رجب طیب اردگان الیکشن ہار چکے ہیں، جس میں کردوگلو نے بھاری اکثریت سے جیتے ہیں۔ سب سے پیچھے کہ طیب رجب اردگان جب صدر الیکشن ہو رہے تھے تو طیب اردگان نے ایک بہانہ کیا تھا، خود کو ساتھ لے کر ثابت کیا کہ مجھے یورپ نے یا امریکہ نے زہر دیا، لیکن طیب اردگان کا یہ بہانہ کامیاب ہو گیا اور صدارتی الیکشن میں 49.5 اور 49.5 ووٹ دونوں لے سکے، لیکن 50% کوئی ووٹ نہ لے سکے، جس پر صدارتی الیکشن دوبارہ ہوا اور اس کے بعد طیب رجب اردگان 51% ووٹ لے کر اور پھر کردوگلو 49 ووٹ لے کر صدر منتخب اردگان ہو گیا اور طیب اردگان منافق بے نقاب ہو گیا۔ اب ترکی کے عوام نے منافق سے بدلہ لے لیا۔ طیب اردگان صرف تقریریں اور کرتا ہے کہ جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تو صرف باتیں کی اور باتیں کرتے رہے کہ جیسے مسلمان ممالک دوسرے کرتے ہیں، اسی طرح ڈراموں میں تو ایسے دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں، ایسے جیسے فوج بناتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ترکی عوام کو سمجھ آ گئی طیب اردگان کے ہم چکر سے باہر ہیں اور اس کو رجب طیب اردگان کو بدترین شکست دے دی، کیونکہ طیب اردگان صرف تقریریں اور سب کچھ کرتا تھا، اس لیے طیب اردگان کو بہترین شکست ہوئی اور اس کے ساتھ ہی طیب اردگان بلدی الیکشن ہار گئے اور اس سے ترکی کے صدر پر بہت منفی اثر پڑا، کیونکہ ترکی کا صدر میر کا الیکشن استقبال کا ہار گیا اور جیسے کہ رجب اردگان کو قابل ترین شکست ہوئی۔ اس پر ترکی عوام کا شکریہ تھا اور اب کہتے ہیں فلاں اسرائیل نے ٹویٹس کر دی، وزیر نے ٹویٹس کر دی۔ میں حیران ہوں جب عوام نے اسے اردگان کو مسترد کر دیا فلاں وزیر کا، کیونکہ ترکی کو اسرائیل کے خلاف اردگان نے کیا کیا ہے؟ اسرائیل کے خلاف تجارت کر رہا ہے اور رجب اردگان اس سے اور کیا بڑھے گا۔ طیب رجب اردگان اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، لیکن غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ صرف مذاق کرتے تقریریں کی۔ ابھی تک پریکٹیکل ترکی نے کیا کیا ہے؟ نہ فلسطین کی مدد کی آج تک، نہ کسی کے قتل۔ شام کے بچوں کو قتل کرنے میں اہم کردار رجب طیب اردگان کا تھا۔ شام پر بمباری روس کے ساتھ مل کر کس نے کی؟ رجب طیب اردگان نے کی، اور طیب اردگان نے مسلمان ممالک کی آج تک کوئی مدد نہیں کی، صرف تقریریں، کوئی ایسا نہیں آیا، اور طیب اردگان صرف اپنی امیج حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ منافق بے نقاب اس وقت ہوا جب پاکستان میں انہوں نے سب سے پہلے مبارک اس دن دنیا جانتی تھی کہ عمران خان منتخب اور اس کی سیٹیں چور گئیں، لیکن اس کا دل بھرا، فوری طور پر فون اٹھایا اور کال کر دی، جس پر پاکستان کے عوام لوگوں کو بھی رد عمل ہے، کیونکہ عمران خان سے ایسی نفرت ہے، کیونکہ امت مسلمان کا جو لیڈر بنتا تھا طیب اردگان سے وہ اسٹیٹس چھین گیا، اور اس لیے ترکی میں اردگان کو بہت بری طرح شکست ہو رہی۔ اس لیے اس نے اپنے خود کو زہر دینے کا بہانہ کیا اور اس سے ووٹ حاصل کی، لیکن جب ترکی عوام کو سمجھ آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن بلدی الیکشن میں طیب اردگان کو بہترین شکست دے کر ترک عوام نے بتا دیا کہ ترک عوام منافقوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، اور ترکی کے عوام نے اردگان کے چالاکیوں کو سمجھ گئے اور اس بار اسے بلدی الیکشن میں بدترین شکست دی، کیونکہ وہ صرف تقریریں ہی کرتا ہے اور تقریر اس وقت کچھ ہی نہیں کرتا، کیونکہ جب غزہ کا معاملہ ہے تو اس نے نہ کچھ فوج مدد کی، نہ کچھ مدد کی، صرف باتیں کی اور تقریریں کی، جبکہ غزہ پورا مکمل طور تباہ کیا جا چکا ہے، فلسطین کے سب کچھ تباہ کیا جا رہا تھا۔ ترکی اس وقت خاموش، نہ ترکی کے لیے فضائی حملہ کیا، حالانکہ دنیا میں جدید ٹیکنالوجی ترکی کے پاس ہے اور فوج بھی ہے، لیکن ترکی نے کچھ نہ کیا۔
ترکی والے صدر طیب اردگان صرف اپنی سیاست کے لیے بیان بازی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔